قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پہ بتایا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. جس کل کو تم کل سمجھ رہے ہو وہ حقیقی کل نہیں ہے، حقیقی کل کوئی اور ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے. تو اب آپ بتاؤ، جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز، اور آپ اس سے بڑے آرام سے لین دین کر رہے ہو، آپ اس سے بالکل پورا اعتماد کر کے اس دنیا پہ بیٹھ گئے، تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے، آپ احتیاطاً اس سے لین دین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے. بدنام نہ بھی ہو، ایک شخص بھی کہہ دے گا نا، آپ ہوشیار ہو جاؤ گے. اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، دھوکہ دینے والی ہے، دھوکہ دینے والی. اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یہ بھی ہوگا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، اور پھر میں مزے اڑاؤں گا. نہیں اڑاؤ گے میرے بھائی. یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے؟ بے وقوف بنا رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زینت کا لفظ استعمال کیا. زینت فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. کیا عجیب بلاغت ہے قرآن کی. فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں. خوب اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. زینت کسے کہتے ہیں؟ فیشن کو. کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جاتا ہے نا، تو کیا مطلب؟ چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس کو زیور سے آراستہ کر کے، ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بہرحال خوبصورت بنانے کی کوشش، بولو بھائی، کی جاتی. چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو، اس سے بحث بیوٹی پارلر والوں کو نہیں ہوتی. زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی، بولو نا، کوشش. حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو، دیکھنے میں بہرحال، بولے نا بھائی، اچھی لگے. تو ہر انسان، مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں، عورتیں بھی زینت اختیار کرتی ہیں. اپنی چیزوں کو بھی مزین کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ اپنی سائیکلوں پہ کیسے ٹیپ چڑھاتے ہیں نا، سائیکلوں پہ کیا ٹیپ چڑھا کے نیلی پیلی پٹیاں، اور ایسے اس کو چھمک چھلو بنایا ہوا ہوتا ہے سائیکل کو. رکشے والوں کو دیکھ لو، ٹرک والوں کو دیکھو، مور بنا ہوا ہے، چیتا بنا ہوا ہے، پورے ٹرک پہ تنزانیہ کا جنگل آپ کو نظر آئے گا ہے، اور اس پہ نیلے پیلے. جو جس کو اللہ نے جتنی سمجھ دی اس کے حساب سے وہ اپنی چیزوں کو مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھنے میں کیا لگے، اچھی. اب گاڑی اگر کلر اچھا ہے اس کا، اور آپ نے اس پہ بڑا، جیسے دولہے کے کار کو سجایا جاتا ہے، بہت اچھی طرح سجا دیا، تو دیکھنے میں بہرحال وہ کیا لگے گی، اچھی. مگر حقیقت میں اچھی ہے یا نہیں، یہ میکینک بتائے گا. وہ انجن سٹارٹ کر کے دیکھے گا کہاں کہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں، کہاں سے آواز نکلنی چاہیے مگر نہیں نکل رہی، اور کہاں سے نہیں نکلنی چاہیے مگر، بولو بھائی، نکل رہی. میں نے اپنی گاڑی دی کسی میکینک کو، میں نے بولا یہ عجیب سی ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے. اس میکینک کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے وہ والی آواز بند نہیں کی جہاں سے آواز آ رہی تھی، جو مجھے بھی پتا تھا یہ دروازہ ہل رہا ہے، وہ آواز کیا کر دی، اس نے بند کر دی. تو انجن سے آواز آ رہی ہو یا کوئی اور چیز بج رہی ہو، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھی ہے نہیں. یہ صرف دولہا کی کار کو، کیا دولہا ہی کوئی دیکھ لو، شیروانی پہنائی ہوئی ہے، پھول ڈالے ہوئے ہیں گلے میں، اور بڑا بیوٹی پارلر سے تیزاب سے نہا کے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، سارے جراثیم بھی اس کے مر گئے، کیسا چمک رہا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دولہا واقعی اچھا ہے؟ بھائی اچھا لگ رہا ہے
ہے یا نہیں ہے یہ تو دلہن بتائے گی 6-7 مہینے کے بعد, کہ جب وہ عدالت میں خلا لینے کے لیے گئی بھی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا تھا بھی یا, بولو نا بھائی, اچھا تھا یا نہیں تھا. تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے, دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا ہے نہیں, یہ لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں اللہ, اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا, پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا, بہرحال اب کیا کریں, ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ چھوڑو نہیں, میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو, لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی, لہذا اس کو دل دینے کی کوشش, بولو نا بھائی, نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. کوئی عورت بہت خوبصورت زیور پہن کے آئی, بڑا اچھا ڈسٹیمپر کیا اس نے. ڈسٹیمپر اس لیے کہ آج کل میک اپ نہیں ہوتا, میک اپ کے دور وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا جب میک اپ ہوتا تھا. اب ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, سنا ہے ہم نے, یہی ہے, میں نے کبھی بیوٹی پارلر جا کے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ بالکل کلر چینج ہو جاتا ہے. تو دولہے کے بھی ڈسٹیمپر لگ رہا ہے اب تو, بیوٹی پارلر میں دولہا جا رہا ہے, بلیک کلر کا دولہا وائٹ ہو کے نکل رہا ہے, حقیقت ہے. آپ دیکھو, آپ حیران یار تم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے تھے ہیں, اب تم روشنی میں نظر نہیں آ رہے, اتنے وائٹ ہو گئے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں, اللہ کی پناہ. تو آپ کو کوئی دولہا, کوئی عورت کو کوئی بندہ نظر آیا جو بڑے اچھی ڈریسنگ اور بہت زبردست بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہے, یا کوئی دلہن ہے, آپ فوراً اس کی طرف طبیعت مائل ہو گئی, لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے, یہ گت بنا دے گی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دے گی. تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا پہلے کیا دیکھنا چاہیے, اخلاق, اس کی شکل کو مت دیکھو, شکل کو مت دیکھو, یہ برباد کر دے گی. تو باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے لگنی نہیں چاہیے, بھائی جب زینت ہے تو لگے گی اچھی, مگر اگر آپ اس کے صرف اچھے لگنے سے متاثر ہو گئے تو آپ کے بے وقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوگی. یہ بالکل یہی حال اس دنیا کے ساتھ ہے. ایک اور آسان مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جو چمن سے گاڑیاں آتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں, کیا خیال ہے؟ لینڈ کروزر بہت سستی مل جاتی ہے لیکن لوگ خریدتے ہیں. بھائی آپ اگر آفر کریں نا, چمن میں ہمارے بھی شاگرد ہیں, آپ بولیں یار مجھے لینڈ کروزر چاہیے, وہ دلوا دے گا آپ کو. بولے کتنی چاہیے بتاؤ, وہ گاڑی آپ کو دکھا بھی دے گا. آپ چمن میں جائیں, آپ گاڑی دیکھیں, زبردست. کراچی میں جو لینڈ کروزر چل رہی ہے, چمن میں جو چل رہی ہے, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگے گا, بہترین, لیکن پھر بھی کوئی نہیں خریدتا. وہ چمن والا تو خریدے گا, کراچی والا وہی خریدے جو کسٹم میں ہو. جو کسٹم میں خود ہوگا نا وہ کیا کرے گا, کیونکہ اس کے لیے ٹیکس کیا ہے, معاف ہے نہیں ویسے, لیکن وہ اپنے لیے اس نے حلال کیا ہوا ہے. تو بہت سستی گاڑیاں مل رہی ہیں, لیکن آپ یہاں کوئی چھپا کے وہ گاڑی لے آئے, کراچی لے آئے, اور آپ کو کہے کہ یہ 2.5 لاکھ میں, 25 لاکھ والی گاڑی آپ کو 2.5 لاکھ میں دے رہا ہوں. آپ کا دل فوراً اس کی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کہو گے یار قرضے لے کے میں کسی سے چوری کر کے خرید لوں, بعد میں توبہ کر لوں گا میں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ کے میں قرضہ بھی اتار دوں گا اس کا, لیکن یہ گاڑی پکڑو فوراً. لیکن پھر آپ کے کان میں کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. اب آپ کو بھائی ڈاکومنٹ کا میں نے کیا کرنا ہے, اسٹیئرنگ دیکھو زبردست, کلچ پلیٹیں ماشاءاللہ, ایکسیلیٹر دیکھو, سیٹ دیکھو کیسی بہترین, ایئر کنڈیشن کیسا اچھا چل رہا ہے, گاڑی کی ہائٹ دیکھو,
टायर की चौड़ाई देखो, और अभी मैं चला के आया हूं, ऐसा भाग रही है कि हटो बच्चों, उस पे हटो बच्चों भी लिखा हुआ है, सब कुछ हो गया। अगला कह रहा है यार पेपर तो देख तू, जाली है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, तस्दीक करवा। आप करो छोड़ो यार, डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ी मैंने चलना है, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स पे बैठ के थोड़ी सफर करूंगा, है भाई? डॉक्यूमेंट्स का मैंने क्या करना है? मैंने तो, मुझे तो गाड़ी से मतलब है। स्टीयरिंग देखो, फिर तकरीर शुरू कर दी, स्टीयरिंग देखो इसका, है भाई, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, जरा से उंगली के इशारे से ही घूमता है। हॉर्न देखो यार, सिर्फ हॉर्न ही बजता है जब हॉर्न बजाओ, वरना जो गाड़ियां हैं आजकल हॉर्न बजाओ तो और 10 चीजें बजना शुरू हो जाती हैं हॉर्न के अलावा। तो क्या जबरदस्त एसी है इसका और बड़ा मजा आ रहा है। अगला कह रहा है अबे डॉक्यूमेंट्स देगा, आप बोल रहे मैंने मैं और एक और जरा सा चुटकुला सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त थे, मोबाइल खरीदने गए, ये सरीना मार्केट है ना मोबाइल, तो वो उन्होंने मोबाइल, उनको नया मोबाइल चाहिए था एंड्रॉइड, तो उसने मोबाइल की बताया कि भाई ये 1 लाख रुपए का है डब्बे के साथ। वो मेरे दोस्त थे, वो थोड़ा मिजाज उनकी तबीयत में गालिब है, हमने दोस्त भी इसी किस्म के रखे हुए हैं। तो उसने कहा यार मैं 80 का लूंगा, वो कह रहा नहीं 1 लाख का है, वो कह रहा नहीं मैं 80 का लूंगा, वो कह रहा भाई 1 लाख का डब्बे के साथ, डब्बा भी दे रहा हूं मैं, डब्बा भी दे रहा हूं। तो दुकान वाला बार बार कहने लगा डब्बा भी दे रहा हूं भाई, डब्बा भी। तो उन्होंने कहा डब्बा तू रख ले, मुझे खाली मोबाइल दे दे डब्बा तू रख ले, मुझे 80,000 का मोबाइल दे दे। तो वो कहने का मकसद है कि मैं डब्बे से थोड़ी फोन सुनूंगा, फोन तो मैंने किससे सुनना है। लेकिन जाहिर है ये मिजाज की हद तक तो ठीक है, डब्बा अगर आप रख लो और मोबाइल आप लेके आ जाओ तो उस मोबाइल की कोई वैल्यू, कहीं भी बेचने जाओगे तो सबसे पहले डब्बे का पूछा जाएगा। तो आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद रहे हो, आप गाड़ी के स्टीयरिंग को देख रहे हो, उसके एक्सीलरेटर को देख रहे हो, आप उसके क्लच को देख रहे हो, और आप उसके जनाब एसी को देख रहे हो, आप हाइड्रोलिक शीशे देख रहे हो, यार बटन दबाओ ट्रिक करके ऊपर चढ़ जाते हैं। पुरानी गाड़ी के आप दबाएंगे ना तो वो, या तो आप उसको यूं लेके घुमाते रहेंगे, आपके माशाल्लाह काफी, हमने हर किस्म की चीज रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी गाड़ियां भी हमने रखी हैं कि जिसको एक्सरसाइज करनी होती थी, मैं कहता था मेरी गाड़ी के शीशे चढ़ा दो आके, तो अल्हम्दुलिल्लाह डोले बनना शुरू हो गए थे, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो अब वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, आप कह रहे हो यार स्टीयरिंग, तो आप बेवकूफ, वो बेवकूफ है या आप बेवकूफ हो? यकीनन आप बेवकूफ हो गए। बिल्कुल यही हाल है, हम इस दुनिया की चमक धमक को देख रहे हैं कि यार क्या शोशा है, जिसके पास पैसा होता है उसकी जिंदगी देखो, जाती घर देखो कितना जबरदस्त होता है, जाती घर होता है, रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं, किराए के घर में रिश्ते भी नहीं आते, जाती घर होता है, इज्जत होती है मोहल्ले में, भाई अपना घर है माशाल्लाह, अपनी गाड़ी, अपना घर, और अपनी बेगम हुआ करती थी किसी जमाने में, अब वो अदालतों के इख्तियारात में चली गई है। जब तक अदालत कहेगी ये आपकी बीवी है तो आपकी, जिस दिन अदालत ने कहा आपकी बीवी नहीं है तो वो आपकी, बोलो भाई, नहीं है। आजकल ये भी एक सिस्टम अदालत में शुरू हो गया कि आपकी बेगम अदालत में जाए, बोले मैंने इसके साथ रहना चाहती, जज तलाक दे देता है। तो इसका मतलब ये कि बीवियों का कंट्रोल भी किसके हाथ में चला गया है? बोलो ना। इस्लाम में यह है कि जब शादी होके बीवी आ गई तो बीवी किसकी कहलाएगी? शौहर की। शौहर छोड़ेगा तो अलहदगी होगी, शौहर नहीं छोड़ेगा तो अलहदगी। बोलो भाई। इससे शौहर को यह एहसास दिलाना मकसद था कि ये तुम्हारी है, पक्की 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 किसकी हो गई? अब ये तुम्हारी हो गई। लेकिन हुकूमत ने पाकिस्तानी मर्दों से उनकी औरतों को भी छीन लिया है। औरत जाए अदालत में कि मैं इस मियां के साथ नहीं रहना चाहती, कोई वजह भी नहीं होगी, तो भी अदालत उसको तलाक दे देगी। इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपकी बीवियों पे भी कब्जा कर लिया है। ये इस्लामी कानून नहीं है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। तो खैर, तो मैंने वो एकदम से मिसाल इसलिए चेंज कर दी कि भाई वो भी अपनी नहीं रही आजकल। तो आप हर चीज पे फर्क कर रहे हो, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ये नहीं देख रहे कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है। ये जो आपके नाम आपको घर मिला हुआ है, इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये ओरिजिनल नहीं है। अभी थोड़े दिनों में मरोगे, ये घर आपके वारिसों का होगा, आपका नहीं होगा। और मरना बहुत करीब है, 10, 12, 15, 16 साल की कहानी है। 60 साल में इंसान जाती घर बनाने के काबिल होता है अक्सर, और 60 साल के बाद मौत का फरिश्ता दरवाजे पे दस्तक दे रहा होता है। वो कह रहा होता है दरवाजा खोलो और मैं तुम्हारी रूह निकालूं। यही बात पैगंबर समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी सेहत, ये तुम्हारी इज्जत, ये तुम्हारी दौलत अगरचे तुम्हारी है, मगर ये हकीकत में तुम्हारी नहीं है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिए गए हैं वो ओरिजिनल नहीं है।
جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں, جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی, آپ کی. بولو بھائی, خود بھی اندر, گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے, اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے, آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی, اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے, مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. ایک سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے, اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے ایک سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو. کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ. یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو؟ اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے, غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی, اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو, تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ, بولو بھائی, نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے, پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی, لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر, صحیح ہے نا. شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا, کیا خیال ہے. لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر, تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, بہت بہترین تعلقات اللہ سے چل رہے ہیں آپ کے, کہ موت کے فرشتے سے آپ نے دوستی لگا لی, اور جب فرشتہ آئے آپ یہ کہیں کہ یار فی الحال میرا جانے کا موڈ نہیں ہے, تو پھر تو بھائی آپ دل لگائیں دنیا سے, فخر کریں میرا گھر میری گاڑی. بتاؤ کوئی کسٹم چوری والی گاڑی جس کے ڈاکومنٹس نہ ہو, اس گاڑی پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ چمن سے لے آئے آپ گاڑی, دنیا کو بتا رہے میری گاڑی میری گاڑی, لوگ تھپڑ ماریں گے نا کھینچ کے, بولیں گے شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے ہیں, یہ تیری گاڑی, ابھی تو سڑک پہ لے کے نکلے گا فوراً پکڑا جائے گا. شو مارنے کے لیے رکشا ہو نا اپنا ذاتی, اس پہ انسان شو مارے اچھا لگتا ہے, اور ایسی گاڑی جو کسی بھی وقت آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, گاڑی بھی پکڑی جا سکتی ہے, اس کو تو انسان چھپاتا رہے گا. بالکل یہی حماقت آج کا انسان کر رہا ہے. میرا بینک بیلنس, میرے پیسے, میرا اکاؤنٹ, میری تنخواہ, میرا گریڈ. میں تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں نا صبح و شام, بعض بیچارے آ کے اسی غم میں رہتے ہیں, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. میں کہتا ہوں بھائی اچھا ہے 5-6 سال رہ گئے, ابھی ٹہلنے والے ہو آپ. جو آپ کے ایج ہے اور جو آپ کا حساب لگ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا سے ان قریب جانے والے. تو قبرستان میں مرنے کے بعد تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکو گے میری قبر, سب کچھ ہی, منہ بھی بند, آنکھ بھی بند, ناک بھی بند, اور کان بھی سب بند. تو یہ جو میرا 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 میں اور یہ ان چیزوں میں فخر کرنا, بھائی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے. دنیا سے محبت احمق اور بے وقوف کرتا ہے, اور پھر غلط چیز سے محبت کی سزا کیا ہے؟ ٹینشن. غلط چیز سے محبت کرو گے کہ تو فری پھوکٹ کی ٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ نے چمن سے گاڑی, کوئی چمن والا بیان سن رہا ہے تو معذرت یار, وہ مثال چمن کی آ گئی تھی سامنے.
ورنہ کوئٹہ سے بھی آتی ہیں ایسی گاڑیاں, وزیرستان سے بھی آتی ہیں. وہ مثال چمن کی آ گئی, کیونکہ وہاں ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ گاڑی مل رہی ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کاغذ نہیں ہوں گے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی اس گاڑی کو. تو وہ چمن کی اس لیے مثال ذہن میں آ گئی. دوسرا, چمن میں میرے ایک شاگرد ہیں, وہ لوگ 30 بھائی بہنیں ہیں, تو وہ ویسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے چمن, 30 ماشاءاللہ بھائی. تو وہ پچھلے سال ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا آپ کتنے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں 32 ہو گئے ہیں, اور 18 بیٹے 18 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور وہ پورے پلے پلائے ماشاءاللہ, اتنے لمبے تڑنگے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو خوراک نہیں ملے گی. تو میرا ارادہ ہے ان کو لے آ کے میں دکھا دوں, دیکھو اس کو خوراک ملی ہے. تو پٹھان ہے ماشاءاللہ, وہ اتنا قد ہوگا اس کا. تو اور اس کی بھی ابا نے شادی کر دی ماشاءاللہ. تو پوتے پوتیاں پوتے نواسے تو ماشاءاللہ. میں نے کہا الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر سے اتنے ووٹ ملیں گے انشاءاللہ, کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شخص کے 20-25 بچے تھے نا, تو کسی نے کہا فیملی پلاننگ والے آئے نہیں تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا آئے تھے, اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. آئے تھے اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. خیر, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی وہاں سے آئی ہے, خریدی آپ نے, اور آپ کو اس سے گاڑی سے محبت ہو گئی. اب آپ اس کو روڈ پہ لے کے نکل رہے ہو, ڈر رہے ہو کہ پولیس والا نہ روک لے, اور اتنی میری مہنگی گاڑی اور اتنی محبت اس سے. تو یہ جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے, اسٹریس اور ٹینشن, یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی پیدا کردہ ٹینشن ہے؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ کی پیدا کردہ ہے, اور اس ٹینشن کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا, وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہوگا. اور ہیں, میں نے بہت سے نفسیاتی ڈاکٹر پاگل ہوتے دیکھے ٹینشن سے. انگریز کے پاس ٹینشن کا حل ہے ہی نہیں. وہ ٹیبلٹ کھلا کے سلا دے گا آپ کو, بس جب سو گئے تو پھر تو خواب اچھا آ گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی, خواب برا آیا تو سوتے ہوئے میں بھی ٹینشن ہوگی آپ, اور خواب اللہ کے کنٹرول میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو سلا سلا کے ٹینشن دور کرتے ہیں وہ. ہم نے تو جاگتی حالت میں ٹینشن دور کرنی ہے نا بھائی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی جس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں, اس گاڑی سے کوئی محبت کرنا شروع کر دے, صبح شام اس کے اے سی کو چیک کر رہا ہو, اتنا اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ماشاءاللہ گاڑی کا اے سی, انجن کتنا اچھا, کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی ماشاءاللہ, کہیں سے بھی گاڑی میں آواز نہیں آ رہی. میرا دروازہ, میرا اسٹیئرنگ, اور میری میرا کلچ, اور میرا ایکسیلیٹر, اور میری بریکیں, اور میرا گیئر دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت. پاگلوں کی طرح اسی پہ لگا رہے صبح شام, اور ہر وقت ڈرتا ہے کہ یار ہے تو بہرحال ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا. تو اس ٹینشن کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ بھائی تم نے ایک ایسی چیز سے دل لگا لیا, اور ایسی چیز پہ انویسٹ کر لیا جو تمہاری نہیں ہے, کسی بھی وقت یہ تم سے چھینی جا سکتی. تو یہی حال دنیا کے ساتھ ہے. یہی حال, جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس بات کی ٹینشن کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. جس کی تنخواہ کم ہے وہ یہ ٹینشن میری تنخواہ بڑھتی کیوں نہیں ہے. جس کی صحت اچھی نہیں ہے وہ یہ ٹینشن میری صحت اچھی کیوں. ہاں, پاگلوں کی طرح اسی میں سارا دن کھپا دے گا وہ. اور جس کو یہ چیزیں مل گئیں اس کو یہ ٹینشن کہ یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں, ان میں ترقی کیسے کروں, میں پیچھے کیوں رہ جاؤں میں لوگوں سے. تو میرے بھائی اس ٹینشن کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ ٹینشن کی جو بیس ہے اسی کو ختم کر دو. ٹینشن کی جو بیس ہے اس کو, بولو بھائی, جس نے جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی لی ہوئی ہے اس کو کہا جائے بھائی یا تو یہ گاڑی سے دل یا تو واپس کر دے جا کے, اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اس گاڑی سے دل نہ لگا. اس گاڑی کو ایک ڈبہ سمجھ کے چلاؤ بس. صحیح ہے, کیا سمجھ کے چلاؤ؟ ڈبہ ہے, مٹی ہے, کھلونا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اے سی, ہوا آ رہی ہے بہت اچھا, لیکن ہمیشہ نہیں آئے گی, بند ہو جائے گی یہ. تو تھوڑا سا گرمی کا عادی بھی, کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا گرمی کی عادت بھی رہنی چاہیے, اور رکشے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کہیں یہ گاڑی مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر تو میں بالکل روڈ پہ آ جاؤں گا. تو کبھی کبھار چنچی میں سفر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. جب تک گاڑی چھینے گی نہیں, مزے کرے گا, چھن جائے گی تو بولے گا کون سا اپنی گاڑی تھی بھائی, کیا خیال ہے, کون سا اپنی تھی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو.
اس کو سامنے رکھ کے سوچو, وہ بڑی طویل زندگی ہے. کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا. بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے, اور علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے. ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا, ایک ٹوٹکا ہے. روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا, ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو, 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی, مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا, اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی, میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا, پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو, بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا, اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی. آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ؟ قدیر بھائی, اچھا میں اپنا کہہ دوں, آپ کہیں دوسروں کا. میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں, مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز. میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں. لوگوں کے فینا توبہ مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں؟ بھائی مریں گے, آج نہیں مرے تو کل مریں گے, کل نہیں تو پرسوں مریں گے, پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے, لازمی ہوگا بھائی یہ کام. تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں, آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت, آپ نے بھی, بچے تم نے بھی لیٹنا ہے. اللہ تمہیں زندگی دے, اللہ کرے ابھی نہ لیٹو, تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں, لیکن لیٹنا بہرحال ہے. اس کی ابا نہ پکڑ لینا مجھے, بولا ابھی سے کیوں لیٹا رہے ہو بھائی, لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی, ابھی تو اس کی عمر ہے. تو لیٹنا ہے پھٹے پہ تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی. ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں, ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا, ہم یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے, تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو, عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں. کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف. اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت؟ میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں. برف خانے نا عیدی سینٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں, ایسے مردے بالکل ہینڈسم اسمارٹ کڑک, ہلتے ہی نہیں. وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے, ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت, چین سے کہاں بیٹھتا ہے. میں نے کہا یار اس نے کہا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا, کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے, تھوڑا سا استحزار ہوگا کہ کل مفتی طارق مسعود صاحب تم نے بھی, اللہ برف کی سلوں پہ نہ لٹائے, ہمیں تمیز سے جلدی سے دفن کی توفیق نصیب فرما دے لواحقین کو. لیکن بہرحال لیٹنا تو ہے نا, تو کبھی کبھار عیدی سینٹر جا کے اوریجنل سچی مچی کے مردوں کو دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے, بڑی عبرت ہوتی ہے. اور پھر اپنے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کا بولو نا بھائی سوچا کریں, اس سے ٹینشن وقتی طور پہ تو بڑھے گی, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈپریشن کی گولی کھاؤ نا, اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مگر پھر آدمی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہ ڈپریشن کی ایسی ٹینشن ہے, ایسی گولی ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کی ڈپریشن کو بڑھائے گی مگر ہمیشہ کا سکون عطا کر دے گی یہ چیز. آپ بولو گے یار کوئی بات نہیں ہے یار, جاب لیس ہوں تو کیا ہو گیا, ان سے تو پھر بھی اچھا ہوں نا, یہ تو لیٹے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ, میں آرام سے سو تو جاتا ہوں. فٹ پاتھ پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سو نہ رہا ہو رات کے وقت. نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن روم میں تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات. فٹ پاتھ پہ جو لیٹنے والے ہیں, جب بھی کسی کو جا کے میں نے دیکھا ہے خراٹے لے کے مزے سے سو رہا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس چمن کی گاڑی بولو بھائی نہیں ہوتی, لہذا وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں نا, چھلنے کا غم ہی نہیں. کیا فٹ پاتھ چھینو گے اس سے بھائی, اس سے کیا فٹ پاتھ چھینو گے؟ وہ کہے گا چھین لے, میں سڑک پہ جا کے سو جاؤں گا. سونے کے لیے تو کہیں بھی آدمی جا کے سو جائے. تو وہ بڑی
سب سے زیادہ مزے کی زندگی چھوڑیں ابھی زیادہ پھر وہ بات وقت ختم ہو رہا ہے. تو کبھی کبھار قبرستان تو جایا کریں, لیکن عیدی سینٹر کے مردہ خانے کا چکر بھی لگا لیا کریں, اور کبھی بیگم کو بھی لے جائیں. ہر وقت باتیں کرتی رہتی نا, ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہمارا مکان کیوں نہیں ہے, آپ نے صرف 38 تولے سونا مجھے ابھی تک بنا کے دیا ہے 38 تولے میں ہوتا کیا ہے نا, میرے پاس صرف 25,000 جوڑے ہیں, میرے پاس صرف کتنے جوڑے ہیں 25,000 جوڑے ہیں میرے پاس صرف 10 پیٹیاں ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ تو بہت یہ ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, وہ تو ختم تو نہیں ہوتا نا, مرد میں بھی نہیں ختم ہوتا جذبہ, عورت میں بھی ختم نہیں ہوتا. میرے ساتھ صرف 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک, یہ کیا, یہ تو میں 1 پلاٹ خریدوں گا ختم ہو جائیں گے. 1 کروڑ روپے پڑے ہیں, 1 پلاٹ خریدیں گے کیا ہو جائیں گے, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو 1 پلاٹ کے پیسے رکھے ہوئے میرے پاس. یہی سوچ کے کیا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے انسان. تو جائیں ذرا مردہ خانے میں جا کے ان مردوں کی حالت دیکھا کریں, پھر ان سے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی بتاؤ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس. کوئی مردہ کہے گا میرے 2 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, لیکن میں گزر رہا تھا, ایک ٹرک مار کے چلا گیا. وہ سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لاوارث, ان کے کوئی جیب سے کوئی شناختی کارڈ نہیں نکلا ہوا ہوتا. اس لیے بھائی ہر وقت شناختی کارڈ جیب میں رکھے, کیونکہ ٹرک والا تو اسٹیکر بنا کے چلا جائے گا آپ کا, آپ تو اسٹیکر بن جاؤ گے, کوئی شناخت نہیں ہوگی, لیکن شناختی کارڈ سے بہرحال انسان پکڑا جاتا ہے, صحیح ہے نا. تو لواحقین کو مشکل نہیں ہوگی. تو آپ ان سے جا کے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی کیا ہوا تھا, کتنے پلاٹ ہیں, کسی کے 10 ہوں گے, کسی کے 20 ہوں گے, کسی کو کیا ہوگا, کوئی غریب بھی ہوگا, کوئی رکشے والا بھی ہوگا, کوئی ٹیکسی والا بھی ہوگا, اس کو اپنے رکشے پہ بڑا فخر ہوگا, اس کو اپنی ٹیکسی پہ فخر ہوگا کہ آخری قسط تھی وہ بھی الحمدللہ پوری ہو گئی, اب یہ ٹیکسی میری ہو گئی ہے. تو آپ کو ہر قسم کا طبقہ وہاں نظر آئے گا, لیکن سارے چپ چاپ لیٹے ہوئے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کون ہمیں یہاں سے آ کے اٹھائے اور مٹی کے نیچے دفن کرے. تو بھائی اس چیز کی معاشرے میں بڑی کمی ہے, جا کے دیکھا کریں, قبرستان جایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کریں آنکھیں بند کر کے, اور کافی دیر تصور کیا کریں کل تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کل تو بھی یہاں پر لیٹا ہوا ہوگا. تو کیا خیال ہے, جائیں گے عیدی سینٹر ہے بھائی؟ اب عیدی سینٹر والوں کا فون نہ آئے میرے پاس کہ اتنی پبلک ناز آباد سے آ رہی ہے, خیریت تو ہے, لیکن جایا کریں, اس طرح کی چیزیں دیکھا کریں, سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. دنیا دھوکے والی ہے نا, تو اس کے دھوکہ سمجھنے کے لیے اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو روزانہ 5 منٹ بھی آپ نے ٹائم دے دیا کہ بھائی مرے گا اور تجھے غسل دیا جائے گا, اور پھر جنازے کی چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا, اور پھر قبر میں دفنایا جائے گا, اور پھر منو ٹنو مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے گی. 3-4 دن تک لواحقین روتے رہیں گے, ہائے مننے کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑے اچھے تھے, جب بھی ابو گھر میں آتے تھے کچھ نہ کچھ فروٹ, اچھے ابوؤں کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر آیا کرتے تھے, اور ٹھیک ہے کبھی کبھار غصہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن بڑے اچھے تھے, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. 3-4 دن کے بعد آپ کی اولاد ویلیاں لگا رہی ہوگی. میں نے دیکھا ہے ایک نوجوان آیا, میرے ابا مر گئے, ہائے میں ایسا پریشان, اتنا غم. 4 دن میں نے دیکھا ایک ٹائر پہ وہ چلا رہے ہیں بائک. 3-4 دن سے زیادہ غم بولو بھائی نہیں, ختم. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. خواتین میاں سے وعدے کرتی ہیں آپ مر گئے میں شادی نہیں کروں گی, شادی نہیں کروں گی, مجھے آپ جیسا تو مل ہی نہیں سکتا. 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوئی, 4 مہینے اور لگا لو غریبی کے, 2-4 اور لگا لو, غریبی در غریبی, 2 غریبیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں آج کل. اس کے بعد خود وہ کہے گی یار زندگی ہم نے گزارنی ہے, کیا وہ آپ تو چلے گئے مننے کے ابا, مجھے تو نہیں, صحیح ہے نا, میری زندگی تو تباہ نہیں کرو. میاں بھی کر لیتا ہے, عورت بھی کر لیتی ہے, تو وہ سب بے وفائی ہے, سب منہ موڑ کے جانے والے ہیں. کون اپنے دادا کو لوگ یاد نہیں رکھتے, باپ کو یاد نہیں رکھتے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ تھوڑا کنواں کھدوا دیا, ختم کہانی. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا جس سے ہم دل لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تیاری کس کی کرو, بولو بھائی قبر کی تیاری کرو, جہاں جانا ہے تم نے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.